بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہمارے اندر ایک روحانی بیماری عام پائی جاتی ہے۔ وہ بیماری ہے بدگمانی۔ دوستوں، ہم کسی کے بھی بارے میں بنا سوچے سمجھے اس کی موجودہ حالت کو دیکھ کر بدگمانی کر دیتے ہیں، خاص کر کے ہمارے بہن بیٹی کے بارے میں بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ اسلامی ویڈیو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کوئی بھی نتیجے پر نہیں پہنچنا چاہیے۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس ویڈیو سے کچھ سبق لیں گے۔ تو آئیے دوستوں، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، ایک آدمی کے 4 بیٹے تھے اور وہ آدمی چاہتا تھا کہ اس کے چاروں بیٹے ایک سبق سیکھ لیں کہ کسی کو پرکھنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے اس بات کو سمجھانے کے لیے اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو ایک سفر پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس آدمی نے اپنے چاروں بیٹوں کو بہت دور دراز علاقے میں ناسپتی کا ایک درخت دیکھنے کے لیے بھیجا۔ ایک وقت میں ایک بیٹے کو سفر پر بھیجا کہ جاؤ اور اس درخت کو دیکھ کر آؤ۔ باری باری سب کا سفر شروع ہوا۔ دوستوں، پہلا بیٹا سردی کے موسم میں گیا، اور دوسرا بارش کے موسم میں، اور تیسرا گرمی کے موسم میں، اور سب سے چھوٹا بیٹا خزاں کے موسم میں گیا۔ جب سب بیٹے اپنا اپنا سفر ختم کر کے واپس لوٹ آئے تو اس آدمی نے اپنے چاروں بیٹوں کو ایک ساتھ بلایا اور چاروں سے ان کے سفر کی الگ الگ تفصیل کے بارے میں پوچھا۔ پہلا بیٹا جو سردی کے موسم میں اس درخت کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، اس نے کہا کہ وہ درخت بہت بدصورت، جھکا ہوا اور ٹیڑھا میڑھا تھا، اور دوسرے بیٹے نے کہا نہیں، وہ درخت تو بہت ہرا بھرا تھا، بڑے بڑے پتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تیسرے بیٹے نے ان دونوں سے اختلاف کیا، وہ درخت تو پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی مہک دور تک آ رہی تھی، یہاں تک کہ اس سے حسین منظر میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ پھر سب سے چھوٹے بیٹے نے اپنے سب بڑے بھائیوں سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ناسپتی کا درخت تو پھلوں سے بھرا ہوا تھا، اور ان پھلوں کے بوجھ سے درخت زمین سے لدا ہوا تھا۔ اتنے پھلوں سے لدا ہوا درخت میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ سب سننے کے بعد اس آدمی نے مسکرا کر اپنے چاروں بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا تم چاروں میں سے کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا ہے، سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہے۔ بیٹے باپ کا جواب سن کر بہت حیران ہوئے۔ وہ آدمی اپنے بیٹوں سے بولا، تم کسی بھی درخت یا پھر کسی شخص کو ایک موسم یا ایک حالت میں دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کسی بھی انسان کو جاننے کے لیے تھوڑا وقت لینا ضروری ہوتا ہے۔ انسان کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے تو کبھی کسی اور حالت میں ہوتا ہے۔ اگر درخت کو تم نے سردی کے موسم میں بے رونق دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر کبھی پھل نہیں آئے گا۔ اسی طرح کسی شخص کو تم لوگ اگر غصے کی حالت میں یا کسی گناہ کے کاموں میں دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ شخص برا ہی ہوگا۔ کبھی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرو، جب تک اچھی طرح کسی کو جانچ نہ لو۔ کسی کو سمجھا یا پرکھا جا سکتا ہے جب یہ تمام موسم گزر جائیں گے۔ اگر تم سردی کے موسم میں ہی اندازہ لگا کر نتیجے پر پہنچ جاؤ گے تو گرمی کی ہریالی، باہر کی خوبصورتی اور بھرپور زندگی سے خوشحال ہونے سے رہ جاؤ گے۔
صرف ایک دکھ یا پریشانی کے لیے اپنی زندگی کی باقی خوشیوں کو داؤ پر مت لگاؤ۔ زندگی کے ایک پورے موسم کو بنیاد بنا کر باقی زندگی کو مت پرکھو۔ دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں بھلائی اور برائی دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس الگ الگ موسم کی طرح بدگمانی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فرمائے، آمین۔ دوستو، میرا نام ہے ہنا فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنا اسلامک 2.0۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ملتے ہیں ایک ایسے ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ دوستو۔